علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے داستان عشق و محبت اور اس کی رائٹر کا نام ہے مریم عمران۔ مجھے جانے تو بہزاد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو اور کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہزاد نے پسٹل لوڈ کر کے پہلے اس آدمی پہ گولی چلائی جس کے ساتھ اس کی بیوی پکڑی گئی تھی۔ نہیں بہزاد، لبنہ کی ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس نے دوڑ کے اپنے عاشق کے بے جان وجود کو ٹٹولا مگر وہاں سانسیں تھم چکی تھیں۔ اب کیوں نہ تمہیں بھی تمہارے عاشق کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بہزاد نے دوبارہ پسٹل لوڈ کر کے لبنہ کو نشانہ بنایا مگر افسوس اس کا نشانہ اس کا اپنا بیٹا بن گیا تھا جو چھپکے سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں پر گولی چلتا دیکھ کر اس بچے سے برداشت نہیں ہوا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسی وقت بہزاد سے فائر ہوا تھا۔ فاخر ایک چیخ کے ساتھ بہزاد کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بہزاد کی آنکھیں پھر نم تھیں۔ یہ خواب اسے ہر رات آتا تھا۔ ہر رات اسے منظر نظر آتا جس میں اس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ بہزاد نے خود کو نارمل کیا اور ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ بہزاد رات بھر اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اگر بہزاد کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا تو غلط نہ تھا۔ راجپوت مینشن میں اب بس 3 لوگ رہتے تھے، بہزاد، اس کی دادی جان، اس کی ماں اور اس کا دوسرا بیٹا عاشر۔ بہزاد کے دوستوں کی گنتی بہت معمولی تھی مگر اس کے دشمنوں کی لسٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ مگر آج تک کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ بہزاد پر وار کر سکے۔ بہزاد کے والد دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو چکے تھے۔ سارا بزنس اب بہزاد دیکھتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بالکل اس کے نام سے میچ تھی۔ اکڑ اور غرور اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ لبنہ اس کی انہی کی محبت تھی مگر شاید وہ بہزاد سے نہیں اس کی دولت سے محبت کرتی تھی۔ بہزاد کی بے شمار محبت چاہت بھی لبنہ کی نیت نہ بدل سکی۔ اس نے بہزاد سے محبت کا جھوٹا ناٹک خالی اپنے کزن کے کہنے پہ کیا تھا تاکہ بھرپور محبت کو بٹورا جا سکے۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنے کزن سے ناجائز تعلقات رکھے تو جڑواں بیٹوں کے بعد بھی لبنہ کو بہزاد کی محبت نہ دکھ سکی تھی۔ بہزاد کا اللہ نے بے شمار حسن عطا کیا تھا مگر اس کا غرور، اس کی انا، اس کی شخصیت کا 4 چاند لگاتی ایسا بہزاد کو لگتا تھا۔ بازل، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا، ہنزا نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ میں لاسٹ بار بول رہا ہوں ہنزا، ٹیبل کے ارد گرد گھومنا بند کرو اور شرافت سے میرے آگے سرنڈر کر دو۔ یہ بول کر بازل نے ایک بار پھر اسے ٹیبل کے بائیں طرف سے پکڑنا چاہا مگر ہنزا دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ او دھمکی تو دیکھو، سرنڈر کر دو، حکم تو ایسے کرے ہو جیسے کوئی پولیس والے ہو۔ سرنڈر مائی فٹ۔ اگر میرے ہاتھ آ گئی نا ہنزا، یقین مانو میں نے وہ حال کرنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سڑے ہوئے باس پرفیوم کے پیچھے تم میرے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرو گے، یہ ہے تمہاری دوستی؟ ہنزا نے یہ کہہ کر اپنی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ سڑا ہوا پرفیوم جاہل لڑکی پیرس سے منگوایا تھا میں نے اور تم نے اسے اپنے واش روم میں چھڑک دیا۔ ہنزا جو فل سپیڈ میں بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو جاہل کہنے پر صدمے میں چلی گئی تھی اور رک کر اپنی پاکٹ میں سے کانچ کی گولیاں نکالی اور بازل کے رستے میں پھینک دی اور دوبارہ بھاگی۔ بازل جو اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا بیچارہ گولیاں نہ دیکھ سکا اور سیدھا پھسلتا ہوا بابر صاحب سے ٹکرا گیا تھا۔ بابر صاحب جو اپنے کمرے سے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، ہاتھ میں ان کا چائے کا کپ تھا۔ بازل کے ٹکرانے پر ان کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور چائے ان کے کپڑوں پر۔ جہاں یہ منظر دیکھ کر ہنزا کا ہاتھ ایک دم اپنے منہ پر گیا تھا وہیں آگے کا سوچ کر بازل نے بھی اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کوئی پارٹ سمجھا ہوا ہے کیا گھر کو؟ بابر صاحب کی گرجدار آواز ہال میں گونجی تھی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو تمیز کیا چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں؟ جب دیکھو تب بچے بنے رہتے ہو، سارا شرٹ خراب کر دی میری۔ موبائل جو ٹوٹا وہ الگ، مجھے تو لگتا ہے اس دنیا میں تم صرف میرا نقصان کرنے آئے ہو بازل۔ سوری ڈیڈ، وہ غلطی سے، بازل نے شرمندگی سے کہا تھا۔ نفیسہ، بابر صاحب نے غصے میں اپنی بیوی کا نام پکارا تھا۔ جی،
काम में करती नफीसा बेगम किसी जिन की तरह बाबर साहब के सामने हाजिर हुई थी। दूसरी शर्ट निकाल के दो मुझे, ये बाबर के बोल के बाबर साहब अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। नफीसा बेगम ने एक शिकायती निगाह बादल पर डाली तो वो और शर्मिंदा हुआ था। चौधरी मैंशन में 2 फैमिलियां रहती थी। सबसे पहले बाबर साहब की फैमिली, जिनका एक ही बेटा था बाजिल और एक ही बेटी थी तमन्ना, जो शादी करके दुबई में सेटल थी। बाबर साहब के गुस्से से हर घर का हर फर्द डरता था, यहाँ तक कि उनका छोटा भाई भी। दूसरी फैमिली थी फ़हीम साहब की, जिनकी एक ही बेटी थी हुंजा, जो डॉक्टर बन रही थी। बाबर और फ़हीम साहब कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। दौलत की रेल पेल थी उनके घर में, मगर वो थे सादा लोग। बस अक्सर उस घर में खामोशी का राज होता, खासकर जब बाज़ल और हुंजा यूं ही गए होते थे। नफीसा बेगम और हाजा बेगम दोनों किचन का काम संभालती रहती थी। ये उनकी सास का भी ऑर्डर था और बाबर साहब का भी। नफीसा बेगम की एक ही बहन थी जो पिंडी में रहती थी। हाजा बेगम अपने वालदैन की इकलौती थी। हाजा बेगम अपने वालदैन की इकलौती थी। पिछले 15 मिनट से इतरत नमाज में दिल लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर हमेशा उसका ध्यान बट रहा था और वजह थी लाउंज में तेज़ चलता म्यूज़िक, जो इतरत अच्छी तरह जानती थी कि किसकी हरकत है। जैसे तैसे इतरत ने नमाज ख़त्म की और लाउंज में पहुंचकर साउंड सिस्टम का वायर खींचकर प्लग से निकाला था। सनम, जो अपने हाथ के नाखूनों को नेल पेंट से रंग रही थी, म्यूज़िक ऑफ होते ही उसने निगाह उठाई तो सामने गुस्से से लबरेज चेहरे लिए इतरत को खड़े पाया। म्यूजिक क्यों बंद किया आप ही? सनम ने साउंड सिस्टम का वायर दोबारा लगाना चाहा तो इतरत ने सनम का बाजू पकड़कर उसे दबाते हुए गुस्से से कहा, कुछ तमीज़ तहजीब है तुम्हें? कुछ शर्म है कि नहीं? अभी असर की नमाज के अजान हुए 2 सेकंड हुए हैं और तुम इतनी तेज़ आवाज़ में गाने सुन रही हो, जानते हुए भी कि इस घर में दादी और मैं नमाज पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं? आप ये और दादी अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ती हैं। आपकी ज़रा सा छुट्टी के दिन अगर मैं सुकून से गुजारना चाहूँ तो इतरत आपी, आपको तो ना ये बात हज़म नहीं होती और ना ही मेरा सुकून हज़म होता है। बात को गलत रंग ना दो सनम, इतने तेज़ आवाज़ में गाने सुन रही हो, शायद और भी लोग रहते हैं इस घर में जिनको इतना लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है। पसंद नहीं तो कान में रुई लगाकर बैठा करें, खासकर जब मैं घर पे हूँ तो। सनम ने गुस्से में इतरत से हाथ छुड़वाते हुए कहा था। ये किस अंदाज में बात कर रही हो इतरत से? छोटे भाई बड़े भाई का लिहाज भूल गई हो क्या? शाहजहान बेगम की आवाज़ लाउंज में गुजरी थी। आप आबी को कुछ नहीं बोलेंगी? उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं उसे गलत बोलूं। गलती तुम्हारी है जो इतनी तेज़ आवाज़ में गाने सुन रही हो, ये जानने के बावजूद कि अजान के बाद भी तुम्हारी आपी तुम्हारी दादी नमाज पढ़ते हैं। खुद तो तुम्हें नमाज का होश नहीं है। मुझे मेरी कब्र में जाना है मामा, आप मेरी बख्शिशें करवाने नहीं आएंगी। सनम का लहजा सर्द होने लगा था। सनम, शाहजहान बेगम की एक आवाज़ एक बार फिर लाउंज में गूंजी थी। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रही हो, ऐसा ना हो तुम्हारी लगामें खींचनी पड़े मुझे। क्या करेंगी? पॉकेट मनी बंद करेंगी? खाना नहीं देंगी? सनम चुप हो जाओ प्लीज़। अच्छा चलो मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। इतरत ने जब मामला बिगड़ते देखा तो खुद ही झुक गई थी। आपका तो यही काम है, पहले तमाशा लगाती हैं फिर आ जाते हैं रश कम करने के लिए। एक बार और अगर तुमने इतरत से बदतमीज़ी की तो सनम मुझसे कोई बुरा ना होगा, आपसे बुरा कोई है भी? अभी सनम की बात मुंह ही में थी कि शाहजहान का तमाशा सनम का गाल चमका गया था। इतरत समेत शो सुनकर कमरे से निकलती बीजा ने भी मंजर देखा और कर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली थी। सनम ने एक नज़र शाहजहान बेगम को देखा। इतरत पर गुस्सीली नज़र डालते ही उसने साउंड सिस्टम को तहस नहस कर दिया, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। इतरत उसे आवाज़ें देती रह गई मगर वो रुकी नहीं। शाहजहान बेगम वहीं पास रखे सोफे पर ढेर हो गई थी। शाहजहान विला, जिसे अजहर साहब ने मोहब्बत से बनाया था अपनी मोहब्बत के लिए, मगर आज वो इस घर में अकेली रहती थी अपनी सास और 2 बेटियों के साथ। अजहर साहब का कारोबार बड़ा वसी था जिसे संभालने के लिए उन्हें एक बेटा चाहिए था, मगर दूसरी बार बेटी पैदा होने पर अजहर साहब को तशवीश होने लगी कि कहीं वो बिना वारिस के ना मर जाए, क्योंकि सनम के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने अजहर को बता दिया था कि अब उनकी वाइफ दोबारा माँ नहीं बन सकती। एक बेटे के लिए उन्होंने दोबारा शादी की थी। उन्होंने शाहजहान बेगम को बहुत समझाया मगर उन्होंने ये कहकर अजहर साहब से अपने रास्ते अलग कर लिए कि वो मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी अजहर साहब के नाम पे बैठी हैं मगर उन्हें देख के आज 22 साल हो गए हैं। अजहर साहब ने कई बार शाहजहान की मदद करनी चाहिए, उन्हें कहा कि
اس دولت پر میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، مگر انہیں جب اظہر صاحب سے ہر تعلق توڑا تو ان کی جائیداد میں بھی ایک پیسہ نہیں لیا، سوائے اس گھر کے جہاں وہ اپنی ساس کی خواہش پر رہ رہی تھی۔ وہ اس شرط پر کہتے کبھی اظہر اس گھر میں نہیں وہ اس شرط پر کہ کبھی اظہر اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اظہر صاحب کا غصہ پچھلے 22 سالوں سے وہ صنم پر نکالتی تھی، جس کی وجہ سے صنم کی شخصیت میں ایک خلا تھا۔ اپنے والد کا بزنس شاہ جہان بیگم نے بہت اچھی طرح سنبھالا تھا، اور آج ان کا نام بھی ایک فیمس بزنس وومن کی طرح لیا جاتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر شانزے تیار ہو کر نیچے آ جا۔ کیوں، کہاں جانا ہے؟ ایسا سوال ہرگز نہ پوچھنا، دماغ بہت شارٹ ہے۔ صنم نے گاڑی شانزے کے گھر کے آگے روک کر اسے فون کر کے کہا تھا۔ آئی میری جان، بس 2 منٹ، ماما کو بتا کے آ رہی ہوں۔ ماما، میں صنم کے ساتھ جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ شانزے نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے نادیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے کہاں چل دی میری طوفان ایکسپریس؟ شانزے جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مراد کے رستے میں آتے ہی ایک دم رکی تھی۔ مراد نے ایک دم شانزے کے رستے میں آتے ہوئے کہا تھا، یار صنم کا آج بہت زیادہ موڈ خراب ہے، باہر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ اوف، ایک تو مجھے تمہارے اس دوست سے بہت مسئلہ ہے، جب بھی میں تمہارے ساتھ جانے کا کہیں سوچتا ہوں یہ ہمیشہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ مراد، آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نہ کہنا۔ صنم زندگی ہے میری اور تم جان، یہ کہہ کر شانزے نے باہر کو دوڑ لگا دی تھی۔ مراد نے مسکرا کر جاتے ہوئے شانزے کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ شانزے کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی تھی، اس کے پھپھو اور اس کا بیٹا مراد ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مراد کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جواد صاحب کو اپنی بہن بہت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ شانزے اور صنم اسکول کے ٹائم سے دوست تھی، اور دوسری وجہ ان کی دوستی کی تھی ان کا ڈانس۔ بہت سارے کمپٹیشنز وہ دونوں ایک ساتھ جیت چکی تھی۔ 2 جسم ایک جان والا سین تھا ان دونوں کا۔ جواد صاحب نہ تو مڈل کلاس تھے اور نہ ہی ان کا شمار امیروں میں ہوتا تھا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ مینیجر تھے اور اب مراد کو بھی اسی کمپنی میں لگوانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر صنم، تجھے اچھا لگے یہ تیری بڑی غلطی ہے۔ صنم نے گھور کر شانزے کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ دیکھ صنم، یہ بات تو تسلیم کر لے کہ تیری نیچر میں وہ اطرت آپی کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آنٹی نے تم دونوں کو، گھر کو، بزنس کو اور پھر تمہاری دادی کو کس طرح سنبھالا ہے تمہارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو ان کے توقعات پر پوری نہیں اترنا چاہتی تو ان کو جلانا اور ان کو غصہ دلانا بھی چھوڑ دے۔ شانزے کی باتیں کافی حد تک صحیح تھی۔ صنم گردن جھکا کر شانزے کی ساری باتیں چپ کر کے سن رہی تھی، اور یہ بات شانزے کو بھی صنم کی پسند تھی کہ جب اسے کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھ جاتی تھی۔ اب بتاؤ، گھر چھوڑ رہی ہو مجھے؟ کیوں، کلب نہیں چلے گی؟ آج نہیں صنم، آج میں ماما کو تھوڑی دیر کا بول کر آئی ہوں، اگلے ہفتے پکا۔ چل ٹھیک ہے پھر۔ وہاج بیٹا، تمہاری چھٹیاں کب پڑیں گی؟ ندا بیگم نے کمرے میں آ کر یونیفارم پہنتے ہوئے اپنے فوجی بیٹے سے پوچھا تھا۔ کیوں ماما، آپ کو کہیں جانا ہے؟ وہاج نے جوتے پہنتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی آپا کے پاس کراچی جانے کا۔ تو آپ انتظار مت کریں، تقریباً 10-15 دن لگ جائیں گے ابھی چھٹیاں ہونے میں۔ نہیں جاؤں گی تو اب میں تمہارے ساتھ ہی۔ آپا بھی بول رہی تھی کہ وہاج کو لے کر آنا، جب سے اس نے ایئر فورس جوائن کیا ہے اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ اس بار ایک اور کام بھی مجھے کراچی میں۔ وہاج نے بنا اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری شادی کا مت سوچیے گا وہاج، 28 کے ہو گئے ہو، اکلوتی اولاد ہو میری، کیا چاہتے ہو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں؟ یہ بول کر ندا بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اوہو، اچھا نا، ڈھونڈ لیجیے گا میرے لیے لڑکی خوش۔ سچ کہہ رہے ہو نا، مکرو گی تو نہیں؟ میری پیاری امی جان، میں نہیں مکروں گا۔ آپ جائیں، جلدی سے ناشتہ لگائیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ہاں تم آ جاؤ فٹافٹ، میں ہما سے کہہ کے ناشتہ لگواتی ہوں۔ ندا بیگم کے جاتے ہی وہاج کے کچھ دیر پہلے مسکراتے لب ایک دم سکھڑے تھے۔ اچانک کوئی چہرہ چھن کر کے اس کے سامنے آیا تھا۔ دل کے کسی کونے نے گواہی دی تھی، وہاج مان کیوں نہیں لیتے، آج بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے۔ دل کی گواہی کو رونٹ کر وہاج ناشتہ کرنے نیچے چلا گیا تھا۔ بلاش بیٹا، یہ سائم نہیں آیا ابھی تک ناشتہ کرنے؟ رخسانہ بیگم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ آپ کو یاد نہیں، کل سنڈے تھا تو آپ کا لاڈلا پوتا پوری رات اپنے دوستوں میں تھا، رات دیر تک واپس آیا ہے۔
ہاں تو پورا ہفتہ تمہارے ساتھ آفس میں کام بھی تو کرتا ہے، اگر 2 دن اسے مل جاتے ہیں انجوائے کرنے کے تو اس میں بھی تمہیں اعتراض ہے؟ بلال صاحب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گھونٹ لیا اور کہا، نہیں ماں، آپ کی کسی بات پر اعتراض کرنا میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا ہے۔ بلاج کی اس بات پر رخسانہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ بلاج، اب تو معاف کر دو اپنی ماں کو، اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ نہیں ماں، آپ کا حق ہے مجھ پر، ایسا مت کہیں، بس آپ کے ساتھ مجھ پر بھی کسی اور کا حق بھی تھا ماں، جو آپ نے زبردستی کی اسی اور کو دلوا دیا۔ ناصرہ کو مرے ہوئے پورے 10 سال ہو گئے ہیں وہاج، آج بھی تم اس بات پہ ناراض ہو کہ میں نے تمہاری مرضی جانے بغیر تمہاری شادی زبردستی اپنی بھانجی سے کروا دی؟ نہیں ماں، ناراضگی کا لفظ اب بہت دھندلا پڑ گیا ہے، اب آپ نے کسی کو صرف محبت کرنے کی سزا دی۔ ماں، اپنی زبان کے پیچھے، ناصرہ میری بیوی تھی، مجھے پتا ہے اسے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، مگر ماں وہ بھی میری بیوی تھی جسے دیکھے مجھے 20 سال ہو گئے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، بس یہ دعا ہے مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں، اچانک ہی صحیح، وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے تو اسے معافی مانگ لوں، کیونکہ اس نے وہ ہجر کاٹا ہے ماں جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اس نے آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے نے اسے پسند کیا تھا۔ آپ کی قسم نے ماں مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لی۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو صرف سائم کے لیے، آپ کے لیے۔ دوبارہ میرے ماضی کو مت کریدنا ماں، ضروری نہیں ہے ماں کہ جو ظاہری زخم ہو وہی کریدنے پر تکلیف کا باعث بنے۔ کچھ اندرونی زخم ایسے ہوتے ہیں ماں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خود بخود ہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بول کر بلاج صاحب رکے نہیں تھے۔ رخسانہ بیگم کے پاس اب پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ بلاج مینشن میں کل 5 لوگ رہتے تھے، بلال صاحب اور ان کی بہو یعنی ناصرہ، جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ بلاج کسی مشین کی طرح دن رات کام کرتے رہتے، نہ جانے وہ کس سے بھاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سائم، جو انہیں عزیز تھا، جس کی خاطر وہ جی رہے تھے۔ وہاج صاحب کی ایک ہی بہن تھی جو لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور ہر سال پاکستان آتی تھی۔ نہیں سر، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہزاد کا مینیجر اس کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ زمین کہا گئی یا آسمان نکل گیا؟ بہزاد نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ دیوار پر دے مارا تھا۔ سر، ہم کئی دفعہ اس کے گھر گئے ہیں، مگر ہر دفعہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں ہے گھر پر۔ نظر رکھو اس پر، اس کی ایسی کوئی کمزوری ہوگی دلاور کی جس کے لیے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ جی سر۔ جواد صاحب آ گئے ہوں تو انہیں میرے کیبن میں بھیجو۔ جی سر۔ بہزاد فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب جواد کیبن میں آئے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں جواد صاحب، جو اپنے بھتیجے کی بات کی تھی، میری ایک کلیگ کی کمپنی میں ویکینسی ہے، کل آپ اسے وہاں بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ شکریہ سر آپ کا۔ کوئی بات نہیں جواد صاحب، آپ ہمارے اتنے پرانے ایماندار امپلائی ہیں، اتنا تو کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ مس لیلا، آپ نے فائل سائن نہیں کروائی ابھی تک سر وہاج سے؟ سر، وہ بھی میٹنگ میں ہے۔ مس لیلا، جو کہ ایک ہاٹ سی نازک سی لڑکی تھی جس نے سائم نے اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر ہائر کیا تھا۔ سائم اپنے کالج کے زمانے سے ہی پلائی بوائے قسم کے ناموں سے مشہور تھا۔ ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جس پر سائم وہاج نے اپنی پسند کی نظر ڈالے اور وہ اسے جھانسے میں نہ پھنس جائے۔ اللہ نے شکل و صورت اتنی حسین دی تھی کہ لڑکیاں ایک جھلک پہ فدا ہو جاتی تھیں، اوپر سے دولت مند۔ سائم اب تک کافی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا تھا، نہ جانے کتنوں کا دل توڑ چکا تھا، مگر سائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون روئے اور کس کا دل ٹوٹے، کیونکہ سائم کا ماننا تھا کہ آج کے دور میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو دولت پہ نہ مرتی ہو۔ میٹی کا نام سنتے ہی سائم کا پلے بوائے والا روپ آن ہو چکا تھا۔ مس لیلا، آج تو آپ کافی ہاٹ لگ رہی ہیں۔ مس لیلا، جو آج خاص کر شارٹ شرٹ جس کا گلا کافی ڈیپ تھا، اس کے ساتھ تنگ کیپری پہن کے آئی تھی، سائم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ شکریہ سر۔ سائم کی تعریف پر لیلا شرمانے لگی تھی۔ مگر کیا ہے نا لیلا، مجھے آپ تھوڑی سی دور سے تھوڑی کم ہاٹ لگ رہی ہیں، ذرا قریب آئیں تو پتہ چلے آپ کتنی ہاٹ ہیں۔ شاید لیلا سائم کے بولنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ سائم کے ایک ہی دفعہ بلانے پر لیلا سائم کی ران پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ تو کافی ہاٹ ہیں مس لیلا، اور یہ ڈریس آپ پر کافی سوٹ کر رہا ہے۔ سائم نے یہ بات بول کر مس لیلا کے چہرے کے
بال کان کے پیچھے کیے۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا یہ رومانٹک سین کوئی بھی بہت غصے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بول کر سائم اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب ایک دم کسی نے چیخ کر کہا، تو یہ تمہاری بہت اہم میٹنگ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ سائم جو اپنا کام پورا ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، ایک دم کسی جانی پہچانی آواز پر رکا اور ایک دم ہڑبڑایا تھا۔ اپنے سامنے اپنی پرانی گرل فرینڈ جس سے وہ اب اکتانے لگا تھا، اور اس کے اکتانے کی جگہ کی وجہ تھی مدیحہ کا بار بار شادی پہ اصرار کرنا۔ مدیحہ کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سائم نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں لیلا کو اپنی گود سے نیچے اتارا تھا۔ مدیحہ نے آگے بڑھ کر سائم کا گریبان پکڑ کر کہا، یو چیٹر، لائر، تم نے مجھے دھوکہ دیا، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ یہ بول کر جیسے ہی مدیحہ نے سائم کے منہ پر چپاٹ مارنا چاہی، ویسے ہی سائم نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، سوچنا بھی نہیں مدیحہ ڈارلنگ، ورنہ مجھے جانتی نہیں ہو ابھی تم۔ ہوٹل میریٹ کے سویٹ روم میں گزارے ہمارے کچھ پلوں کی ویڈیو ہے میرے پاس، جسے میں لیک کرنے میں ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سائم کے منہ سے سننے والی دھمکی سے مدیحہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار رونما ہوئے تھے۔ لیلا نے جب ان دونوں کے درمیان گہما گہمی ہوتے دیکھی تو فوراً کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سائم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اپنا سب کچھ تو تم پہ وار چکی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، میں مر جاؤں گی۔ مدیحہ نے سائم کے بہت قریب ہوتے ہوئے اس کا چہرہ تام کے کہا تھا، بیبی مجھ سے پہلے تو تم اپنا سب کچھ کسی اور پر وار چکی ہوگی، اگر چاہو تو ڈیٹیل نکال سکتا ہوں۔ سائم کے انکشاف پر مدیحہ کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ تم کس ٹائپ کی ہو مدیحہ بیبی؟ یہ تو میں بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا جب تم نے مجھ سے مہنگے مہنگے گفٹ مانگنے شروع کر دیے۔ تمہاری شرافت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر ایک غیر آدمی کے ساتھ تم ہوٹل کے کمرے میں مزے لے رہی تھی۔ شرافت اور عزت تمہاری اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر ذرا بھی ہوشیاری کی نا سائم بہاج کے ساتھ، تو یقین مانو اس شہر میں سانسیں لینا بھی مشکل کر دوں گا تمہارا۔ مدیحہ جو شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی آئی تھی، بھیگی بلی کی طرح چلی گئی تھی۔ چھوٹی بی بی سائیں، ہاں لائبہ بولو۔ بی بی جی وہ جو ہیرا بیٹی کا رزلٹ آ گیا ہے، مگر وہ ہے رزلٹ دیکھنے کی بجائے کمرے میں بند ہے صبح سے۔ لائبہ کی بات پر خوشبو مسکرائی اور کہا، جانتی تو ہو لائبہ، جب اس کا رزلٹ آتا ہے وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ تم جاؤ دیکھو کھانا بنا ہے یا نہیں، میں دیکھتی ہوں اسے۔ خوشبو واسق گاؤں کے ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ ماں کے گزرنے کے بعد واسق صاحب نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، مگر باپ کا سایہ بھی بھری جوانی میں اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور وہ جس وقت اسے کسی اپنے کے ساتھ کی ضرورت تھی، باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہی گاؤں کا سارا نظام سنبھال لیا۔ ہیر اس کی بھانجی تھی، یہ سب بولتے تھے۔ اس کی اچھی پڑھائی کے لیے خوشبو فی الحال کراچی میں تھی۔ لائبہ ان کی پرانی ملازمہ تھی۔ تقریباً سب ملازم ہی آہستہ آہستہ خوشبو کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر لائبہ اس کے شوہر ہمیشہ خوشبو کے ساتھ تھے۔ لائبہ کا شوہر اس وقت گاؤں میں تھا، وہاں کی زمینوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ تھی۔ ایک طرف سے وہ منشی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ 20 سالوں سے وہ پوری ایمانداری سے خوشبو کو ایک ایک پیسے کا حساب کرتا تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی، مگر خوشبو کو اب کسی چیز کی لگن نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی۔ 38 سال کے ہونے کے باوجود وہ ابھی تک جوان لگتی تھی۔ ہیر کو خوشبو نے ہی پالا تھا، مگر ہیر کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے، کیونکہ خوشبو نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ اس کی آنی ہے۔ کہاں ہے ماں باپ، ہے بھی یا نہیں، ایسا کوئی سوال ہیر خوشبو سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اور شاید ہی یہ خوشبو چاہتی تھی کہ ہیر اسے کوئی سوال نہ کرے۔ ہیر دروازہ کھولو جان۔ خوشبو کی آواز سن کر ہیر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر دروازہ کھول دیا۔ ہیر کو اللہ نے بے شمار حسن دیا تھا۔ اس کے گولڈن بال اس کی شخصیت میں 4 چاند لگاتے تھے۔ شاید اس کے ماں باپ نے کبھی اس کا نام ہیر رکھا تھا۔ خوشبو نے اندر آ کے ہیر کو گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے ہیر، کب سے لائبہ آپ کا دروازہ بجا رہی تھی؟ آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ آج آپ کا رزلٹ تھا نا، کیا آیا رزلٹ؟ خوشبو سوال کر رہی تھی، جبکہ ہیر خاموش تھی۔ خوشبو کو لگا شاید رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ اگر اس بار رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہیر، نہیں آنی، میں نے ٹاپ کیا ہے پورے کالج میں۔ کیا؟ خوشبو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔
تو پھر اداس کیوں ہو؟ اب تو تم انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتی ہو، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا تمہارا۔ نہیں یعنی مجھے اب انٹیریئر ڈیزائنر نہیں بننا، یہ کیا بول رہی ہو ہی؟ یہ تو تمہارا خواب تھا۔ مجھے اچھے اسکالرشپ پر 6 مہینے کے لیے کالج والے لندن بھیج رہے ہیں کورس کے لیے، 1-2 اسٹوڈنٹ اور ہیں، تو بس آپ کو اکیلا یہاں چھوڑ کے جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بول کے ہیر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ صنم سے صبح ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کیا۔ وہ تینوں بہت غور سے صنم کو ناشتہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ آج صنم تھوڑا الگ ریئیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ عموماً جب وہ غصے میں گھر سے باہر جاتی تو اگلے دن صبح اس کا پورا دن اس کے کمرے میں گزرتا تھا۔ عطرت آپی، کل کے لیے آئی ایم سوری، غلطی میری ہے، میں خود تو نماز پڑھتی نہیں اور آپ کو بھی پڑھنے نہیں دیتی کل، سوری۔ صنم کے سوری کہنے پر جہاں عطرت کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ چھلک گا، وہاں شاہجہان بیگم اور بی جان بھی صدمے میں تھی۔ ماما واپسی میں مجھے دیر ہو جائے گی، شانزے کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، یہ بول کر صنم چلی گئی، مگر وہ تینوں صنم کے رویے پر ابھی تک شاک تھیں۔ عاشر، آپ کی رپورٹ کارڈ آج پھر خراب آئی ہے۔ بہزاد گاڑی میں بیٹھ کر عاشر پر غصہ کر رہا تھا، مگر عاشر اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ناراض تھا اپنے پاپا سے، فاخر کے جانے کے بعد سے۔ ایک شاپ کے آگے بہزاد کی گاڑی رکی تو ساتھ ہی اس کے گارڈز کی بھی گاڑی رکی۔ یہ ایک بہت بڑی بیکری تھی۔ عاشر کو اتنا ڈانٹنے کے بعد بہزاد اس کے لیے کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عاشر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ بہزاد سامان لے کے واپس آیا تو اس کے نمبر پر کال آنے لگی، جسے سننے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے گارڈز اس کے آگے پیچھے تھے۔ عاشر جو کافی دیر سے کتے کو دیکھ رہا تھا، جو بہت چھوٹا تھا اور ایک گڈھے میں پھنسا ہوا تھا۔ عاشر نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا جو کال میں مصروف تھا اور اس کے گارڈز اس کی نگرانی میں۔ عاشر نے گاڑی کا گیٹ کھولا اور دوڑ کے اس پار کتے کے پاس جانے لگا۔ اف صنم، آج تو شانزے بھول کر روڈ کراس کر رہی تھی کہ جبھی اس کی نظر عاشر پر پڑی، جو بنا دھیان دیے روڈ کراس کر رہا تھا۔ اس بات سے انجان تھا کہ ایک ٹرک تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ شانزے نے دوڑ کر عاشر کو تیزی سے پکڑ کر کھینچا اور ایک ہلچل مچ گئی۔ صنم کی بھی چیخ بلند ہوئی، مگر ایک بہزادہ جو کال پہ مصروف تھا۔ بیٹا آپ کو لگی تو نہیں؟ شانزے نے عاشر کو اٹھا کر پوچھا تھا۔ نہیں آنٹی، کس کے ساتھ ہو آپ؟ شانزے کے پوچھنے پر عاشر نے بہزاد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شانزے غصے میں بہزاد کی طرف بڑھی اور اتنی تیزی سے بہزاد کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر نیچے پھینکا کہ اس کے گارڈز حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً شانزے کی طرف اپنی گنز کر دی۔ بہزاد 2 منٹ کے لیے شانزے کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ کچھ ہوش ہے آپ کو کہ نہیں؟ اگر وقت پر وقت میں اس بچے کو روڈ کراس کرنے سے نہیں روکتی تو آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ یہ اتنے موٹے موٹے گارڈز کی اپنی نگرانی کے لیے رکھے ہیں، اتنے بڑے ہو کر خود کی نگرانی کروا رہے ہیں، اور اتنے سے بچے کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ بیٹا کون ہے یہ آپ کے؟ آنٹی پاپا۔ لو جی، ماشاءاللہ، پاپا کو تو دیکھو، اپنے موبائل پر سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کون سا فون تھا؟ بم بلاسٹ کروا رہے تھے کہیں، جو دھیان نہیں دے رہے خود اپنے خود کے بچے پر؟ صنم جو بہزاد کو دیکھ کر اتنی دیر سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے بہزاد کو کہاں دیکھا ہے، مگر جب صنم کو یاد آیا تو وہ شانزے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ شانزے بس کرو، تم جانتی نہیں یہ بہزاد چودھری ہیں۔ ارے ہوں گے کوئی بہزاد بغداد جو بھی، میری نظر میں تو یہ ایک دم بیکار شخص ہیں جو اپنا بچہ نہیں سنبھال سکتے۔ ارے ہٹ صنم۔ شانزے ایک بار پھر سے بہزاد سے لڑنے جانے لگی جب صنم نے اسے کھینچتے ہوئے روڈ کراس کر لی تھی، مگر شانزے کی نیلی آنکھیں بہزاد کو غصے میں گھور رہی تھی اور بہزاد نے اس لڑکی کی جرأت پر دل ہی دل میں داد دی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے صرف ایک لفظ دہرایا تھا، شانزے۔ کیا سوچا تم نے پھر ہیر؟ کیا کرنا ہے آگے؟ کچھ نہیں کرنا، سوچا نہیں، اور آپ بھی نہ سوچنا چھوڑ دیں۔ ہیر نے ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا، بس نہیں بننا کوئی انٹیریئر ڈیزائنر وغیرہ۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا مجھے جس کی وجہ سے مجھے آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ کیوں، شادی نہیں کرو گی؟ نہیں، ساری زندگی ایسی، اللہ نہ کرے ہیر، سوچ سمجھ کے بولا کرو، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔
خوشبو نے تقریباً اتنی زور سے یہ بات بولی کہ پل بھر کے لیے ہی ڈر گئی تھی، مگر ان کے ساتھ بیٹھی لائبہ خوشبو کا ڈر اچھے سے سمجھتی تھی۔ خوشبو نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ ہند نے مدد طلب نظروں سے لائبہ کو دیکھا، مگر اس نے کندھے اچکا کر یہ صاف ظاہر کر دیا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ عطرت: جی ماما۔ ماما بیٹا، ندا آنٹی کی کال آئی تھی، وہ اگلے ہفتے کراچی آ رہی ہیں۔ ارے سچ ماما؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے ندا آنٹی سے ملے ہوئے۔ ہاں یہ تو ہے، میری یونیورسٹی فرینڈ ہے ندا، مگر نہ جانے خوشبو کہاں ہے۔ جب سے یونیورسٹی ختم ہوئی ہے اس نے ہم دونوں سے رابطہ نہیں کیا، مگر میں نے بھی اس بار سوچ لیا ہے کہ اسے ڈھونڈ کے رہوں گی، اس کے گاؤں جانا پڑے بھلے۔ جی ماما، مجھے بھی خوشبو آنٹی سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، انہیں خالی تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ ندا اس بار اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہے، بتا رہی تھی۔ ندا ایئر فورس جوائن کر لی ہے اس نے، اور ایئر فورس جوائن کر لیا اس کے بیٹے نے۔ اچھا یہ بتاؤ صنم کہاں ہے؟ ماما آپ کو پتہ ہے ایک ہفتے سے آپ کی صنم آج ہفتہ ہے آپ کی صنم آج وہ کلب جائے گی شانزے کے ساتھ، جس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے وہ کب سے خوار ہو رہی تھی۔ اچھا چلو پھر تو آج اسے دیر ہو جائے گی۔ ماما میں ذرا دادی جان کو دوائی دے آؤں۔ ہاں بیٹا جاؤ، مجھے بھی ایک دو کام ہیں آفس کے، وہ میں کر لوں۔ بازل سیدھی شرافت سے دے دو مجھے نوٹس، دن رات محنت کر کے بنائے ہیں پلیز۔ اور میں نے وہ جو پرفیوم ایک مہینہ خواری کے بعد حاصل کیا تھا، ہاں تو بدلے میں تم نے میری میک اپ کٹ خراب کر تو دی تھی، ہنزا نے دوبارہ سے اسے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھتی تو وہ بیڈ سے اترتا، وہ چڑھتا تو وہ اترتی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ سین چل رہا تھا۔ وہ میک اپ کٹ خراب کر کے مجھے سکون نہیں ملا نا، یو نو واٹ سکون، بازل نے ایک لمبی سانس لے کر کہا تھا۔ اسی وقت منزہ نے اس کی شرٹ پکڑ کر جیسے ہی پکڑنا چاہا، بازل جو بیڈ پر کھڑا تھا اس کا بیلنس آؤٹ ہوا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے ہنزا کو تھاما اور دونوں کا بیلنس آؤٹ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جیسے ہی گرے، ان دونوں کے الاب آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ منزہ بازل کے اوپر تھی، دونوں کے ہونٹ اتنے اچانک ایک دوسرے سے ملے کہ ایک دو پل کے لیے بازل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، لیکن کچھ ایسا ہی حال ہنزا کا تھا۔ ہنزا کا شرم سے لال چہرہ بازل دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ ہنزا نے اٹھنے کی کوشش کی تو بازل کی نظر ہنزا کے گہرے گلے پر پڑی۔ بازل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ہنزا جیسے تیسے بازل پر سے اٹھی اور جتنی سپیڈ میں وہ بازل کے کمرے سے بھاگ سکتی تھی وہ بھاگی، مگر بازل اس کے چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ اس کے لب دھیرے سے مسکرائے اور اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دل سے دھیرے سے پوچھا، سچ میں؟ اوہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے چھوٹے سے کلب میں۔ سیم کلب میں داخل ہوا تو کلب کا مالک جو اس کا بہت اچھا دوست تھا اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہاں یار، بس مجھ سے ڈیڈ نے بزنس جوائن کروایا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا آج، پورے 2 ہفتے بعد فری ہوا ہوں تو سوچا کسی تتلی کے پروں سے ہی کھیل لوں، سیم نے آنکھ مار کر اپنے دوست سے کہا تھا، تو دونوں کا ایک ساتھ کہا گونجا تھا۔ مگر تیرے پاس تو تتلی تھی نا، اڑ گئی کیا؟ ارے اس کا تو نام مت لو، خود تو اڑی ساتھ میں دوسری بھی لے کے اڑی۔ او چل میرے دوست شیر، کوئی بات نہیں، یہاں سے کوئی تتلی شکار کر لے، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ ویسے آئی کوئی نیو تتلی؟ یہ سب پرانے باغ کی تتلیاں ہیں، سیم نے کلب میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی تو ہیں 2 لڑکیاں، ہیں بھی بہت خوبصورت، مگر کیا؟ مگر بوم ہے، مجال نہیں وہ کسی کے ان کے ساتھ فلرٹ کر سکے۔ وہ دونوں نے ایک دو نے کوشش کی تھی، باپ رے، اس لڑکے کا اتنا برا حال کیا ان میں سے ایک نے کہ پوچھ مت، سائم نے ایک ابرو چکاتے ہوئے کہا تھا۔ اصل کھلاڑی سے ابھی تک واسطہ نہیں پڑا نا، مگر سائم ایمانداری سے کہو وہ دونوں ایسی ہیں بھی نہیں جسے اکثر لڑکیاں یہاں آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے میں زیادہ مگن رہتی ہیں۔ میں جو ہر 6 مہینے بعد ڈانس کمپٹیشن رکھتا ہوں، دونوں نے ان میں حصہ لیا تھا۔ او کم آن فیضان، یہاں آنے والی ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، خیر یہ بتا ان میں سے کون سی ہیں؟ سائن نے سامنے نظر دوڑاتے ہوئے فیضان سے کہا، جہاں کافی ساری لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔
कोई स्नूकर खेल रही थी, कोई बार में बैठी थी। अभी नहीं आई है वो, बस आने वाली होंगी, 9 बजे तक आती हैं, साइम ने अपने ड्रिंक को मुंह से लगाते हुए कहा था। चलो हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी तितली है जो शिकारी के जाल में नहीं फंसती। लो आ गई। फिजान के कहने पर साइम ने एक सरसरी सी नज़र डाली। ब्लैक टाइट पैंट, ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने, लंबे बालों को हल्के से हल्का हल्का कर्ल किए सनम गेट से अंदर आ रही थी। शानजे ने भी उन्हीं कपड़ों में थी, मगर साइम की निगाह सनम पर थी। दोनों एक साथ चलते हुए फिजान तक आई थी। साइम पे कोई लड़की निगाह ना डाले ऐसा साइम पे कोई लड़की निगाह ना डाले ऐसा आज तक नहीं हुआ था, मगर सनम ऐसा कर चुकी थी। उसने बिना साइम की तरफ देखे फिजान से सलाम दुआ की और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई थी। साइम ने एक नज़र फिजान को देखा और कहा, नॉट बैड। शाहजहान इतरत के बारे में क्या सोच है? यूनी ख़त्म किए उसे 3 साल हो चुके हैं। दादी जान का इशारा जिस तरफ था शाहजहान अच्छे से जानती हूँ अम्मी, बस देख रही हूँ कोई मुनासिब रिश्ता, इंशाल्लाह उसकी शादी कर दूंगी। अजहर की कॉल आई थी मेरे पास। अजहर के नाम पर शाहजहान की धड़कन तेज़ ज़रूर हुई थी, मगर अब शाहजहान बेगम का दिल वीरान हो चुका था। कोई एहसास जज्बात बाकी नहीं रहे थे अजहर साहब के लिए। बता रहा था कि 43 महीनों में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, 3-4 महीनों में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। बच्चियों का पूछ रहा था, खासकर सनम का। सनम के नाम पर शाहजहान के लब तंजिया मुस्कुराए और उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। आपका बेटा है अम्मी, मैं आपको कभी मना नहीं किया उनसे बात करने को, ये उनसे मिलने जाने को, मगर मेरी बेटियों का जिक्र वो शख्स ना करे तो बेहतर होगा। शाहजहान, औलाद नरीना की ख्वाहिश करना गुनाह नहीं। पिछले 22 सालों से तुम उसे सज़ा दे रही हो और दूसरी शादी की, जबकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। बिल्कुल अम्मी, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। अगर वो किसी बेवा का हाथ थामने, तलाक याफ्ता का हाथ थामने, या फिर जो मजबूर होती है उसका हाथ थामने, तो मुझे अफसोस नहीं होता अम्मी, मैं खुद उनकी दूसरी शादी करवाती। जब मर्दों को दूसरी शादी नहीं करनी होती तो उन्हें ये याद आ जाता है कि इस्लाम में जब मर्दों को दूसरी शादी करनी होती है तो उन्हें ये याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की हैं, मगर ये याद नहीं आता कि उन्होंने बेवा, तलाक याफ्ता औरतों पर जोर दिया था जो मजबूर हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी इसलिए शादी नहीं की कि उन्हें बेटा चाहिए था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं था, माशाल्लाह 4 बेटियां थीं। अम्मी, शायद आप ये भूल रही हैं कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं। जिस बंदे से अल्लाह बहुत खुश होता है उसे बेटी देता है, फिर ज़्यादा खुश होता है तो दोबारा बेटी देता है। मगर अफसोस, आपका बेटा बदनसीब कि जिसको खुदा ने बेटियां तो दी मगर उन्होंने कदर नहीं की। बेशक अल्लाह ने औरत को बहुत हौसला और हिम्मत दी है, मगर अम्मी कहीं जगह औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है, ख़ासकर जब उसका शौहर उसकी मोहब्बत में शिरक करे। ये बोलकर शाहजहान बेगम दादी जान को लाजवाब कर चुकी थी। यार, 3 महीने रहकर यूनिवर्सिटी ख़त्म होने में क्या रह गए हैं यूनिवर्सिटी ख़त्म होने में क्या करेंगे हम फिर? शानजे ने रजिस्टर में से गोल गोल दायरे बनाते हुए कहा था। क्या करेंगे? वर्ल्ड डांस चैंपियन 6 महीने बाद होने वाली है, वो जीतेंगे। हाँ यार, इंशाल्लाह। मगर मुझे लगता है मामा बाबा मेरी शादी का सोच रहे हैं। कल मैंने मामा बाबा को बात करते हुए सुना था कि वो बहुत जल्द फूफो से बात करेंगे मंगनी वगैरह के बारे में। शानजे के चेहरे पर अलग ही खुशी थी ये बात करते हुए। हाय हाय, मेरी जान का मुस्कुराना तो देखो। मैं बहुत खुश हूँ शानजे, वो तू जिसको चाहती है वो तेरा महरम बन रहा है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। सनम, तो क्या तू अरेंज मैरिज करेगी? यार, अभी तक शादी का सोचा नहीं मैंने, फिर भी जिससे मामा कहेंगी शादी कर लूँगी। तुझे पता है अपनी लाइफ में कोई हीरो तो है नहीं, ना ही मोहब्बत को कोई चक्कर है। हाय सनम, तेरा नाम बिल्कुल आशिकी माशूकी वाला है और शादी तो अरेंज करेगी। जा बच्चे शानजे, भाभी तुझे दुआ देती है, तुझे भी इश्क हो, अल्लाह करे जिससे भी हो वो तुझसे इश्क के लाजवाल करे। शुक्रिया बाजी जी, सनम ने शानजा के सामने गर्दन झुकाकर कहा था। दोनों दोस्त एकदम खिलखिला के हंसी थी और दूर खड़ा आने वाला वक्त इन दोनों दोस्तों पर सिर्फ तंजिया मुस्कुरा सका था।
بابر اگلے ہفتے ندا آ رہی ہے۔ اچھا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کافی ٹائم ہو گیا سالی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بلاج کو بھی ساتھ لا رہی ہے، اس بار پکا ارادہ ہے ان کا بلاج کی شادی کا۔ اچھی بات ہے، اب تو وہ ایئر فورس بھی جوائن کر چکا ہے۔ بابر میں سوچ رہی تھی اب بازل بھی ماشاءاللہ پڑھائی ختم کر چکا ہے، بہت جلد آپ کا آفس جوائن کرے گا۔ ہنزا کا بھی MBBS کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو کیا میں بات کروں حاجہ بھابی سے بازل اور ہنزا کی؟ میں بازل کے لیے لڑکی دیکھ چکا ہوں، میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ اچھا ہوا تم نے پہلے ہی یہ بات مجھ سے کر لی، بھابی سے کرتی تو پھر ان کو یہ اور فہیم کو برا لگتا جب میں انہیں منع کرتا۔ مگر کیا برائی ہے بابر ہنزا میں؟ میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ میرا خون ہے، میری بھتیجی ہے، مگر میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں۔ اب لائٹ آف کر دو۔ نفیسہ بیگم نے ان دونوں کی درمیان انجانی ہی سے ہی محبت پنپتی ہوئی دیکھ چکی تھی۔ ان کی خود کی بھی خواہش تھی کہ ہنزا کو اپنی بہو بنا لے، مگر بابر نے کبھی اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دی تھی۔ یا اللہ بابر کا یہ فیصلہ اس گھر کی بنیاد نہ ہلا دے۔ نفیسہ کے دل سے نکلی دعا قبول ہوئی کہ نہیں، یہ تو فی الحال وقت ہی بتائے گا۔ ہنزا کو پڑھتے پڑھتے پانی کی پیاس لگی تو وہ کچن میں پہنچی۔ فریج کھولتے اس کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ چاکلیٹ کیک دیکھ کر ابھی اس نے کیک سے انصاف کرا ہی تھا کہ بازل کچن میں آ گیا۔ بیڈ والے واقعے کے بعد ہنزا اسے چھپتی پھر رہی تھی، کھانا کھا کے فوراً کمرے میں بند ہو جاتی اور بازل کو یہ کہہ کے بہلا رہی تھی کہ پڑھ رہی ہے۔ ہنزا نے ایک نظر بازل کو دیکھ کر اسمائل پاس کی اور تیزی سے کچن سے جانے لگی، مگر افسوس کہ اس کی کلائی بازل کے ہاتھ آ چکی تھی۔ بازل نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ ہنزا کا سر بازل کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ بازل کیا کر رہے ہو؟ یار لگ گئی ہے میرے سر پہ، ہنزا نے اپنا سر سہلا کر کہا، مگر اس کی نگاہیں نیچی تھی۔ اوپر دیکھو ہنزا، میری طرف۔ بازل کے ہاتھ اب ہنزا کی کمر پر تھے۔ ہنزا کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی تھی۔ بازل پلیز لیو می، مجھے پڑھنا ہے۔ ہنزا نے ابھی بھی بازل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میری طرف دیکھو پھر جانے دوں گا۔ بازل کی بات پر ہنزا نے نظر اٹھا کر بازل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ انداز میں چمک رہی تھی، لبوں کی مسکراہٹ ہنزا کو کوئی اور پیغام دے رہی تھی۔ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ 2 دنوں سے؟ میں کب بھاگ رہی ہوں؟ میں تو پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہنزا نے بہت کوشش کی کہ ہمت سے بازل کی بات کا جواب دے، مگر اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ نے بازل کی ہمت کو اور شہ دی تھی۔ ہنزا، بازل کے لہجے کی مٹھاس ایک بار پھر ہنزا کو نگاہ چکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہنزا آئی لو یو۔ بازل کی بات پر ہنزا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ بازل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، کب، کیسے، کس وقت محبت نے میرے دل پہ دستک دی ہنزا؟ میں نہیں جانتا۔ جانتا تو تم پہلے تھی ہی، اب دھڑکن بھی بن چکی ہو۔ یہ دوستی کا رشتہ کب پیار میں بدلا پتہ ہی نہیں چلا ہنزا۔ میں تم سے ابھی بھی اسی وقت جواب نہیں مانگ رہا۔ ضروری نہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اگر انکار بھی کر دو گی تب بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ یہ بول کر بازل نے ہنزا کو آزاد کیا، مگر اس بار ہنزا بھاگی نہیں بلکہ غور غور سے بازل کو دیکھنے لگی۔ بازل نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور کہا، اب جاؤ۔ ہنزا نے اپنا ایک ہاتھ اس گال پر رکھا جہاں ابھی بازل کے لب تھے اور الٹے قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھی۔ بازل بھی مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا، مگر کچن کے باہر کھڑی نفیسہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا بات ہے شانزے، کافی چپ ہو؟ صنم جو آخری کلاس اٹینڈ کر کے آئی تھی، یونی کی لان میں چپ چاپ بیٹھی شانزے اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا شانزے، کیوں اداس ہے بتا؟ یار جب سے مراد کی جاب لگی ہے بدل سا گیا ہے۔ اب جب کہ پھپھو نے میرے ایگزام کے بعد کی تاریخ رکھی ہے شادی کی، تب بھی اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہے۔ اور شانزے یار کیا الٹا سیدھا سوچے جا رہی ہو؟ اس کی جاب تو دیکھ کتنی ٹف ہے، اتنی بڑی کمپنی میں وہ امپلائر ہے یار، بزی ہوگا۔ شاید تو بھول رہی ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے یار، کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچ پاگل۔ اب تو 2 مہینے بعد ایک ہو جاؤ گے تم دونوں، فضول میں ٹینشن لے رہی ہو۔ صنم اس کو سمجھا رہی تھی، مگر شانزے کے دماغ میں صبح کا منظر گھوم رہا تھا جب پھپھو کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پر مراد کے چہرے کا زاویہ ایک دم بدل گیا تھا اور اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اچھا یہ بتا آج کتنے بجے لینے آؤں کلب کے لیے؟ صنم کے پوچھنے پر شانزے نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، تو اکیلی چلی جا یار، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے،
طبیعت بھی خراب لگ رہی ہے مجھے اپنی. اچھا کوئی نہیں، بات نہیں، آجا چل تجھے گھر چھوڑ دوں. وہاج بیٹا نسا آ رہی ہے 3-4 مہینوں میں، پاکستان شفٹ ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے. ہاں ماں، اظہر بھائی سے بات ہوئی تھی. میری ارادہ تو ان کا یہی کراچی میں رہنے کا ہے، مگر ایک بار وہ آ جائے تو انہیں مشورہ دوں گا، بلکہ درخواست کروں گا کہ یہیں رک جائے. اس گھر میں اتنا بڑا گھر ہے، خالی خالی رہتا ہے، تھوڑا آپ کا دل بھی لگ جائے گا. ہاں بیٹا یہ تو ہے، تو نے بھی بہت اچھی کہی، پر کیا اثر مانے گا؟ دیکھ لیتے ہیں ماں جی بات کر کے. ساری پیکنگ ہو گئی آپ کی؟ بالاج نے ندا کے کمرے میں آ کر کہا تھا. ہاں بیٹا، کب نکلنا ہے؟ بس آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں، انشاءاللہ کل شام تک پہنچ جائیں گے کراچی. بالاج نے فون استعمال کرتے ہوئے کہا تھا. ہاں میں آپ کو کنفرم کر دوں؟ نہیں رہنے دے، میں نے بازل کو ٹیکسٹ کر دیا ہے، آ جائے گا ایئرپورٹ لینے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ندا بیگم نکلنے لگی جب انہیں کچھ یاد آیا. بالاج جی، پکا کرو گے نا شادی اس بار؟ ندا بیگم کی بات پر وہاج مسکرایا اور کہا. ہاں ماں، اس بار انکار نہیں، پکا. اب چلیں. ہنزا آج اپنا آخری ٹیسٹ دے کر آئی تھی. بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ رزلٹ آنے کے بعد اپنا ہاؤس جاب کرے گی. ابھی نہا کے نکلی تھی اور اس کے نمبر پر بازل کی کال آنے لگی. ہیلو، فریش ہو گئی ہو؟ ہاں ابھی کوئی کام تھا. تمہاری الماری میں ایک پیکٹ رکھا ہے، کھولو. 5 منٹ بعد میں کال کرتا ہوں. بازل کے فون رکھتے ہی ہنزا نے اپنی الماری کھولی تو سامنے ایک گفٹ باکس رکھا تھا. بازل کی دوبارہ کال اٹھانے پر بازل نے صرف اتنا کہا. میں ویٹ کر رہا ہوں. ہنزا نے گفٹ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کارڈ تھا. ہنزا نے کارڈ پڑھنا شروع کیا. اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو ہنزا تو یہ ڈریس پہن کر نیچے آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی کار میں. پیچھے کے دروازے سے آنا. ہنزا نے کارڈ نیچے رکھ کر ڈریس دیکھا. ایک خوبصورت سا وائٹ کلر کی انارکلی فراک تھی جس میں خوبصورت سی گولڈن کڑھائی ہوئی تھی. ہنزا نے اپنے دل کو ٹٹولا. وہ کوئی بھی فیصلہ جذبات کی رو میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہتی تھی. بازل کے نام کی صدائیں اس کے دل کے چاروں طرف گونج رہی تھی، مگر ابھی بھی ہنزا کا دل بے چین تھا. اسے صرف ایسا لگ رہا تھا کہ بازل اور اس کے درمیان کچھ غلط ہونے والا ہے. ہنزا ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی. وائٹ فراک میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی. میچنگ کی چوڑیاں، بالیاں اور خصوصی پہن کر وہ پیچھے کے دروازے سے نکلی تو بازل سامنے وائٹ کاٹن کے سوٹ میں اپنی گاڑی میں ٹیک لگائے کھڑا تھا. ہنزا کو سامنے سے آتے دیکھ کر بازل ایک دم ساکت رہ گیا. اسے نہیں یاد اسے ہنزا کبھی اتنی حسین لگی ہو. ادھر ہنزا کا نگاہ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. شرمائی سے وہ بازل تک پہنچی تھی. بازل نے 2 منٹ تک محبوط ہو کر اس کو دیکھتے رہا. ہنزا کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھیں. اس کو بازل کی طرف دیکھنا بہت محال ہو رہا تھا. اگر مجھے اسی طرح گھور کر کنفیوز کرنا ہے تو میں جا رہی ہوں. یہ بول کر ہنزا مڑنے لگی تو بازل نے اس کی کلائی تھام کر کہا. ارے میری شیرنی، جانا نہیں پلیز. یہ بول کر بازل نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا. صنم آج یہ ڈانس فلور پر نہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جوس پی رہی تھی اور مسلسل کسی کی نگاہوں میں تھی. شانزے نے آج آنے سے معذرت کر لی تھی. دل اس کا بھی نہیں تھا آنے کا، مگر پھر گھر میں بیٹھ کر وہ بور ہو جاتی. شاہجہان بیگم، عطرت اور دادی جان شاہجہان بیگم کے دوست کے پوتے کی عقیقہ میں گئے ہوئے تھے. صنم کو تو بھی انہوں نے لے کر چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے صاف منع کر دیا. ہیلو جانے من، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ 3 لڑکوں نے صنم کی ٹیبل پر آ کر ہوٹنگ شروع کر دی تھی. کلب میں اتنا شور اور اتنا رش تھا کہ صنم کی طرف وہاں موجود کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا. نشے میں موجود ان لڑکوں کو دیکھ کر صنم کی بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی، کیونکہ شانزے ساتھ ہوتی تو ایک سہارا ہوتا تھا. ارے یار، ہم اس حسینہ کو ذرا سی کمپنی دے دیں. یہ بول کے ان تینوں لڑکوں نے صنم کو قابو کر لیا. صنم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، چیخی، مگر میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ صنم کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی. ان میں سے ایک لڑکے نے جیسے ہی صنم کی جیکٹ کے طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم کسی نے اس لڑکے کے ہاتھ وہیں سے پکڑ کر انہیں گھمایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا تھا. دیکھتے دیکھتے سائم اور ان تینوں لڑکوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی. وہ 3 تھے،
साइम एक। साइम जितना उनसे लड़ सकता था लड़ा, मगर अचानक फैज़ान ने आकर बीच बचाव करवाया था। एक अजीब सा माहौल बन गया था। साइम ने फैज़ान को अपने आप से छुड़वाया और गुस्से में कहा, ये किस्म किस्म के लड़कों को तुमने अपने क्लब में एंट्री दी? क्लब के गार्ड ने इन तीनों लड़कों को क्लब से बाहर फेंका। फिर अचानक साइम डरी सहमी सनम की तरफ मुड़ा था। तुम ठीक हो? सनम ने एक नज़र साइम को देखा, जिसके होंठ की साइड से खून निकल रहा था। माथे पे भी एक हल्का सा ब्लड निकल रहा था। साइम ने सवाल पे सनम ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। गाड़ी लाई हो अपने साथ अपने? आप साथ अपने? साइम के सवाल पर एक बार सनम ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। आइए मैं आपको छोड़ दूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। सनम इस वाक़ये से काफ़ी डर गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि क्लब में ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो साइम के साथ पीछे पीछे चल रही थी। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर सनम ने जैसे ही साइम से कुछ कहना चाहा, साइम ने उसे गाड़ी की चाबी मांगी थी। मैं चली जाऊंगी। सनम के कहने पर साइम ने अपनी उस 3 फोल्ड की जो शायद फट गई थी। मुझे पता है आप खुद ड्राइव करके जा सकती हैं, मगर फ़िलहाल आप इस पोजीशन में नहीं है कि अकेली जा सके। लाए चाबी दें। सनम ने काफ़ी हिचकिचाते हुए उसके हाथ में चाबी दी थी। साइम गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही अंदर बैठा, दीवा परफ्यूम की महक उसके नाक से टकराई थी। उसने दिल ही दिल में सनम की चॉइस की दाद दी थी। सनम के फ्रंट सीट पर बैठते ही साइम ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी थी। आपका नाम क्या है? सनम ने साइम के सवाल पर उससे एक नज़र देखा और कहा, सनम। साइम ने CEO और नाइस नेम में साइम वहाज। ओह नाइस नेम। मैं साइम वहाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का CEO कहकर उसके आगे हाथ बढ़ाया तो सनम ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। ओह। सनम के बात पर साइम ने अपने होंठ गोल करके कहा था, वैसे अगर आपकी पार्टनर नहीं आई थी तो आपको भी नहीं आना चाहिए था क्लब में। क्लब में कितने ही हाई फाई हों, मगर उसका माहौल अच्छा नहीं होता। अगर अभी गई थी आप तो जल्दी चली जाती। अगर आप भी गई थी आप तो जल्दी चली जाती। वो असल में मैं इस क्लब में बस डांस के कंपटीशन जीतने के लिए आती हूँ। मैं जल्दी चली जाती, मगर घर में मामा, आप ही और दादी नहीं थे तो अकेले रहने से खौफ आ रहा था मुझे, इसलिए बस टाइम गुजारने के लिए आ गई थी। तो पापा तो होंगे ना घर पर? वो नहीं बोलते आपको कुछ? पापा ना। लफ्ज़ पर सनम की आंखें एकदम भीगने लगी। आंखों के नम गोशे उसने बहुत महारत से साफ किए, मगर फिर भी उसका ये अमल साइम की निगाहों में आ चुका था। देख लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। साइम के पूछने पर सनम ने निगाह उठाकर उसे देखा। काली गहरी स्याह आंखें, जिन्हें देखकर साइम पल भर के लिए महबूत रह गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा हमारे साथ नहीं रहते। उन्हें आप ही के बाद बेटा चाहिए था और हो गई मैं। दोबारा मामा उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने हमें और मामा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली बेटे के लिए। आई एम सो सॉरी सनम, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से राइट मोड़ कर बस सामने ही मेरा घर है। साहब ने गाड़ी रोकी और उतरकर सनम को उसकी चाबियाँ वापस देकर कहा, आप ध्यान रखिएगा। साइम के कहने पर सनम ने एकदम निगाह उठा के उसे देखा और कहा, आप कैसे जाएंगे? ऐसे। ये बोलकर साइम ने सनम के पीछे इशारा किया, जहाँ साइम का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। साइम ने एक नज़र भरकर सनम को देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया था। साइम के जाते ही सनम भी घर के अंदर दाखिल हुई, मगर पलट कर साइम को देखना नहीं भूली थी। हुंजा खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठी थी और बाजिल को उसकी खामोशी चुभ रही थी। हुंजा, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद तुम जुबान घर छोड़ के आई हो। बाजिल ने मुस्कुराकर कहा तो हुंजा भी मुस्कुराने लगी। ऐसी बात नहीं है, हुंजा ने बहुत हल्के से कहा था। एक मिनट, ये क्या क्या? हुंजा ने एकदम कहा, यही कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। तुम्हारे गाल जो रेड हो रहे हैं शर्माने से हो रहे हैं। बाजिल की बात सुनकर हुंजा ज़्यादा ब्लश करने लगी और अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए बाजिल के हाथ पर मारने लगी। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो बाजिल। मगर हूँ ना, हो तो तुम्हारा ही ना। ये बोलकर बाजिल ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से
ہنزا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ ہنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے بازل نے کہا، ہنزا، عشق محبت دونوں ہو چکا ہے تم سے، سانس کی طرح ہو تم بازل بابر کے لیے۔ بازل کے اتنی شدت والے انداز پر ہنزا اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ بازل کے دل کی دھڑکن ہنزا کے اندر ایک سرشاری پیدا کر رہی تھی۔ تو آنسو ہنزا کی آنکھوں سے نکلے اور اس نے بازل کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ہنزا کی اس حرکت پر بازل اندر تک نہال ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہنزا اس سے دھیرے سے الگ ہوئی اور بازل کی ایک طرف دیکھنے سے کترانے لگی۔ گاڑی ایک خوبصورت سے ہٹ کے پاس جا کے رکی تھی۔ ہنزا نے ایک نظر ہٹ کر ہٹ کو دیکھا اور پھر بازل کو۔ اندر سرپرائز ہے تمہارے لیے، چلو۔ صنم، تجھے شکریہ ادا کرنا تھا سائم کا۔ یار، یاد نہیں رہا، اب کلب جاؤں گی تو خصوصی کر دوں گی۔ تو بتا، مراد کے کیا حال چال ہے؟ کبھی بات کر لیتا ہے اور کبھی پاس سے بھی گزر کر ایسا بیہیو کرتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں۔ تو کیوں نیگیٹو سوچ رہی ہے شانزے؟ اچھا سوچ، تو اس کی بچپن کی محبت ہے۔ اچھا ہی سوچ رہی ہوں۔ گڈ گرل۔ ویسے ایک بات تو بتا صنم، دیکھنے میں کیسا تھا سائم؟ میں غور سے نہیں دیکھا۔ اوہ! شانزے نے اتنا لمبا او کیا جس پر صنم نے دانت پیس کر کہا، شانزے بی بی، اپنا دماغ ذرا کم چلایا کرو اور سو جاؤ، صبح تم نے اپنی مونچھیں بھی صاف کروانی ہیں۔ یہ بول کر صنم نے کال کاٹ دی تھی۔ ادھر شانزے صرف افسوس ہی کر سکی صنم کی بات پر، اسے جواب نہ دینے پہ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب صنم موبائل بند کر چکی ہوگی۔ صنم نے آنکھیں بند کی تو سائم کا چہرہ چھن کر کے اس کے سامنے آیا تھا۔ صنم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، نیند اب اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ ایک خوبصورت سی ہٹ کے اندر جیسے ہی ہنزا نے قدم رکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ پورے ہٹ میں صرف ایک ہی ٹیبل تھا جسے خوبصورت خوشبودار کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل کے چاروں طرف گلاب کے پھولوں کے خوبصورت بوکے تھے۔ ڈم لائٹ نے ایک الگ ہی ماحول بنایا ہوا تھا۔ ہنزا نے پلٹ کر بازل کو دیکھا اور اندر بڑھتے ہوئے کہا، ویسے لگتے تو آپ کافی ویلن ٹائپ ہو، یہ ہیرو والی خصوصیات کہاں سے آ گئی تم میں؟ ہنزا ویلن لفظ استعمال کرتے ہوئے بازل کی ہٹا چکی تھی۔ ہنزا نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپائی اور جا کر گلابوں کے پھولوں کو چھونے لگی۔ ہنزا کی اس بات پر تپنے کے بعد اب باری ہنزا کے تپنے کی تھی۔ وہ تو بل بتوڑی کے ساتھ رہ کر مجھ میں ویلن کی خصوصیات آ گئیں۔ اکثر جو لوگ ہنزا فہیم کی پرسنالٹی سے جلتے ہیں وہ ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ہنزا نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں، جیسے تم مجھ سے جلتی ہو جب بھی دل کی جلن کم کرنے کے لیے ویلن جیسے لفظ استعمال کرتی ہو۔ بازل نے بھی برابر کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، اب صحبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ آگے کی بات پر بازل نے ہنزا کی طرف جھک کر کہی تھی، ہاں، رومانٹک میں تمہارے کس لینے کے بعد ہوا ہوں۔ کون سی کس؟ بازل کی بات پر ہنزا گھبرا گئی تھی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بازل کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ ارے ہنزا بی بی، وہی کس جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر۔ آگے کا جملہ بازل نے جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کا تیر نشانے پر لگا تھا اور ہنزا کے ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو غلطی سے ہوا تھا اور بازل بہت ہی کوئی بے شرم ہو، حد ہو گئی۔ ہنزا نے اپنی جھیم مٹاتے ہوئے کہا تھا، وہ تو میں ہوں۔ یہ بول کے بازل تیزی سے ہنزا کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بازل؟ چلو، وہ کس غلطی سے ہوئی تھی، آج جان بوجھ کر لیتے ہیں ویسی غلطی۔ اتنا بول کر بنا ہنزا کی کوئی بات سنے جیسے ہی بازل ہنزا کے لبوں کو چومنے لگا، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ موبائل پر بابر صاحب کا نمبر دیکھ کر بازل فوراً ہنزا سے الگ ہوا تھا۔ بابر صاحب کی کال بند کرتے ہوئے بازل نے ایک افسردہ سی نظر ہاتھ پر ڈالی اور ہنزا کو کہا، پاپا کی کال تھی، بلاش بھائی کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے، ان کی فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے۔ سو سوری یار، آج کے لیے میں نے کیا سوچا تھا۔ کوئی بات نہیں بازل، چلو چلتے ہیں۔ صبح 6 بجے وہ لوگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں موجود تھے۔ صبح 6 بجے کی ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ صبح 8 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ اس کے ساتھ جانے والے اسٹوڈنٹس تقریباً پہنچ چکے تھے۔
چیکنگ اور بورڈنگ کے بعد آدھا گھنٹہ تھا ان کے پاس۔ سارے تقریباً اپنے گھر والوں سے مل چکے تھے، مگر ایک ہیر تھی جس کا رونا ابھی تک چل رہا تھا۔ ہیر بس کرو، پچھلے آدھے گھنٹے سے تم رو رہی ہو۔ ارے یار آنٹی آپ تو سمجھائیں، ایسے الٹا آپ بھی اس کے ساتھ لگی رونے میں، ہیر کے ایک دوست نے چڑھ کر کہا تھا۔ ہیر بیٹا بس کرو، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، خوشبو نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا بہت دھیان رکھنا، روزانہ مجھے کال کرنا، وقت پہ کھانا کھانا۔ سدرا بیٹا دھیان رکھنا اس کا۔ ارے آنٹی آپ فکر مت کریں، مگر پلیز ابھی تو جانے دے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ آنی پلیز اپنا دھیان رکھیے گا، پلیز میڈیسن ٹائم پہ لیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہیر کے اندر جاتے ہی خوشبو پلٹ آئی۔ اس ایئرپورٹ سے اسے وحشت آنے لگی تھی۔ ہیر کے جانے کے بعد علاوہ بھی بہت سی تلخ قسم حقیقت خوشبو کی اس ایئرپورٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم تو بہت خوبصورت ہو گئے ہو ینگ مین۔ بابر صاحب کی تعریف پر بالاج مسکرانے لگا۔ بالاج بھائی آپ نے مجھے کب بٹھائیں گے اپنے ایئر فورس کے جہاز پہ؟ ہنزا بھی اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ آپ کے چلنا ہمارے ساتھ، پھر جتنا دل کرے اتنا بیٹھنا۔ ہنزا بالاج کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ کبھی اس نے اپنے پاس بازل کی سرگوشی سنی تھی۔ ابھی تم بازل کے نام کی ڈولی میں بیٹھنے کی تیاری کرو۔ بازل جو ہنزا کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہلکی سرگوشی کی جو وہاں بیٹھے کسی نے سنی ہو یا نہیں، مگر بالاج اسے سن چکا تھا اور سنتے ہی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دو بہنیں آپس میں بیٹھی تھی تو نہ تھمنے والی باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ بس آپا دعا کرو اس بار مجھے اپنے بالاج کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ اب وہ شادی کے لیے مانا ہے تو بس میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ ہاں ہاں ندا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب بتائیں بازل کے لیے بات کریں ہاجرہ بھابی سے، ہنزا کی۔ ندا بیگم کے پوچھنے پر صفیہ بیگم نے بابر صاحب کا فیصلہ اسے سنا دیا تھا، جسے سن کر وہ کافی افسردہ ہوئی تھی۔ آپا کبھی تو بابر بھائی اپنے آپ سے نکل کر کچھ سوچیں، بس چھوڑو ندا یہ باتیں۔ یہ بتاؤ کل جاؤ گی شاہ جہان کے گھر؟ ہاں اپا میں نے کال کر دی تھی اسے یہاں آنے سے پہلے، کل انشاءاللہ جاؤں گی بالاج کے ساتھ ہی۔ چلو اب تم آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی۔ بازل اور بالاج بیڈ پہ بیٹھے تھے جب بالاج نے اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے یہ پتا تھا کہ تم دونوں کی داستان عشق محبت ضرور ہوگی۔ بازل جو اپنی ہی سوچوں میں ہنزا کے سمائے خوش ہو رہا تھا، بالاج کے بولنے پر ایک دم گھبرا گیا اور کہا، کن دونوں؟ مطلب کن کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ او ننھے کاکے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، بالاج نے بازل کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ میرے سامنے تو یہ ڈرامہ بند کر دو۔ بالاج کے کہنے پر بازل مسکرا کے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ بس بھائی دعا کریں وہ میری ہو جائے۔ آمین آمین، میری دعا ہے تم دونوں کے لیے۔ یار پہلے بولنا تھا، تجھے پتا ہے یہ رستہ کتنا سنسان ہے، اتنی دور تک تو نے پولر کی بکنگ کروا لی اور اب خود نہیں آ رہی، میں جاؤں گی کیسے صنم؟ یار ایڈجسٹ کر لے، ماما کی بہت پرانی دوست آ رہی ہیں، اسپیشلی ماما نے گھر میں رہنے کو کہا ہے۔ چل میں کریم منگوا رہی ہوں پھر۔ ہاں پلیز سوری یار، صنم کی کال کاٹتے ہوئے شانزے نے گاڑی منگوائی۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہی تھی تب ایک گاڑی تیزی سے ان کے سامنے سے گزری اور آگے جا کے پلٹ گئی۔ اس کے پیچھے دو گاڑیاں آئیں، دونوں گاڑیاں کے ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی ان کے پاس آ کے رکی، ان میں سے ایک شخص نے اتر کر اس نے الٹی پڑی گاڑی میں سے ایک زخمی شخص کو باہر نکالا۔ شانزے دیکھ رہی تھی کہ زخمی شخص گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس شخص کو رحم نہیں آیا۔ اس نے اس شخص پہ ایک ساتھ 3 فائر کیے۔ یہ منظر دیکھ کے شانزے کی دل خراش چیخ نکلی، جسے سن کر مطلوبہ شخص اور ایک اس کے ساتھ موجود اس کے گارڈ نے پلٹ کر شانزے کو دیکھا، مگر شانزے زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی اور اسی وقت سڑک پہ بے ہوش ہو گئی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसी हो? शाहजहान बेगम ने निदा बेगम को ज़ोर से गले लगाते हुए कहा था। दोनों सहेलियां गले लगते ही रो पड़ी थी। इतरत और सनम इन दोनों को देखकर थोड़ी सी गमज़दा हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इतरत की आवाज़ पर निदा का ध्यान इतरत पे गया था। वालेकुम सलाम, ये इतरत है ना शाहजहान? निदा बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा था। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। सनम के कहने पर निदा थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी। ये निदा है सनम, ये निदा है मेरी दूसरी बेटी। शाहजहान ने निदा की ये सनम है निदा मेरी दूसरी बेटी। शाहजहान ने निदा बेगम की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा था। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहजहान तुम्हारी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया आंटी। इतरत और सनम ने एक साथ निदा बेगम का शुक्रिया अदा किया था। निदा बलाश नहीं आया? अरे आया है आंटी, क्यों नहीं आएगा? आप बुलाएं और मैं ना आऊँ? मामा से डांट खानी है क्या? बलाश के बोलने पर शाहजहान बेगम ने मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ फेरा था, मगर कोई था वहाँ जो बालाज को देखकर पथरा गया था। कुछ ऐसा ही हाल बालाज का भी था।